آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ ہیں حضرت مولانا محمد سلطان صاحب جامعی داعیہ۔ تو جالون کا کیا ماحول تھا، لوگ کیسے تھے، کچھ بتا سکتے ہیں آپ؟ ہاں، جالون کا ماحول اتنا زیادہ لوگ دیندار تو نہیں تھے، نہیں۔ قاضی کہتے کس کو ہیں؟ قاضی کے لوگ ہی مانے آتے ہیں فیصلہ کرنے والے، جی کو قاضی بنا دیا گیا، وہ فیصلہ جو نافذ کر دیا ماننا پڑے گا۔ ہاں، اور ہمارے عرف عام میں یہ مشہور ہو گیا، قاضی اسے کہتے ہیں کہ نکاح پڑھانے والا، عوام یہی جانتی۔ آپ کے پاس کوئی ایسا مسئلہ آیا کہ جب آپ نے وہ مسئلہ سنا ہو تو آپ بالکل جھنجھوڑ دیا ہو آپ کو اس مسئلے نے؟ آپ آیا ہے بہت۔ جمعیت کہتے کس کو ہیں جو اتنی بڑی تنظیم چل رہی ہے؟ یہ مضبوط جمعیت جو ہے وہ جمعیت علماء ہند ہے۔ شاید آپ کی نصیحت ان کو سمجھ میں آ جائے۔ دنیا ہے، دیکھیے آپ کتنا اچھا بھی کام کریں گے تو یہ دنیا نہیں چھوڑے گی۔ تو جفا کرتے رہے، ہم وفا کرتے رہے، اپنا اپنا فرض تھا دونوں ادا کرتے رہے۔ آپ کا کسی سے مناظرہ ہوا تھا؟ وہاں پہ مفتی انفاس الحسن وغیرہ آئے ہوئے تھے، جانتے ہیں تمہارے عرس جانتے ہیں، قوالی جانتے ہیں، تقریر جانتے ہیں، لیکن یہ یار مناظرہ کیا چیز ہے، اس پہ انہوں نے بات کو پکڑ لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد بلال جامعی آپ کا اپنے یوٹیوب چینل پر استقبال کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ ہیں حضرت مولانا محمد سلطان صاحب جامعی دامت برکاتہم العالیہ، جو ماشاءاللہ جمعیت علماء ضلع جالون کے صدر ہیں، اسی طرح جامع مسجد جالون کے خطیب ہیں اور قاضی شہر بھی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی عہدوں سے نوازا ہے۔ آج مولانا کی زندگی کے بارے میں سوال کیے جائیں گے، اسی طرح قاضی کے تعلق سے بھی سوال کیے جائیں گے کہ قاضی کسے کہتے ہیں اور قاضی کے کیا کام رہتے ہیں، اور جمعیت کے تعلق سے بھی چند سوال کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ سب سے پہلے تو مولانا ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ مولانا ہماری منشا یہ ہے کہ آپ اپنا تعارف بالکل شروع سے کرائیں، یعنی پیدائش کے وقت سے کرائیں، تاکہ ہمارے ناظرین کو آپ کے بارے میں مکمل علم ہو جائے، مکمل جانکاری ہو جائے۔ تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی اور آپ کا آبائی وطن کیا ہے؟ ہمارا آبائی وطن اور جائے پیدائش ضلع ہردوئی ہے، اور وہاں سے میں نے دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم، سب سے پہلے ہماری شروعات دنیاوی تعلیم سے ہوئی، جی تو اس میں نے ہائی اسکول کرنے کے بعد چھوڑ دیا، پھر ہمیں شوق ہوا کہ ہم دینی تعلیم حاصل کریں گے، تو سب سے پہلی ابتدا ہماری مدرسہ انوار العلوم جی بلگرام سے ہوئی۔ یعنی پہلے آپ نے جو آپ کی تعلیم کی ابتدا ہوئی، شروعات ہوئی، وہ ایک اسکول کے ذریعے ہوئی۔ جی ہاں۔ اس کے بعد آپ نے ہائی اسکول کیا، ہوں، اس کے بعد پھر آپ کا یہ مزاج بنا کہ آپ دینی تعلیم حاصل کریں۔ جی ہاں جی۔ تو آپ نے حفظ ناظرہ کس مدرسے سے؟ یہ مدرسہ انوار العلوم۔ اس ماشاءاللہ آپ مولانا بھی ہیں، تو عالمیت کی ابتدا آپ نے کہاں سے کی؟ عالمیت کی ابتدا میں نے جامع علوم پٹکا پور سے کی تھی۔ یعنی وہیں اول سے دور حدیث تک مکمل تعلیم؟ جی ہاں جی ہاں۔ ماشاءاللہ۔ اپنے ناظرین کو یہاں پر ایک بات اور بتا دوں، جیسا کہ مولانا نے بتایا کہ جامع علوم پٹکا پور سے مولانا نے تعلیم حاصل کی، الحمدللہ میری بھی فراغت اسی مدرسے سے ہے، جو میں اپنے نام کے آگے جامعی لکھتا ہوں، اسی مدرسے کی نسبت سے لکھتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تو مولانا جب آپ نے بتایا کہ آپ تعلیم حاصل کی آپ نے جامع علوم پٹکا پور سے، تو اس درمیان میں جب آپ کا بخاری والا سال تھا، جس کو ہم کہتے ہیں دور حدیث، جی ہاں۔ تو اس وقت وہاں پر شیخ بخاری کون پڑھاتا تھا؟ اس وقت ہمارے بخاری شریف پڑھانے والے حضرت مولانا مفتی منظور احمد صاحب قاضی شہر کانپور، اور مولانا مبین الحق صاحب، اور مولانا افتخار صاحب۔ جی، 3 لوگ۔ جی ہاں۔ تو پڑھائی کے زمانے میں مولانا ایسا ہوتا ہے کہ جو طالب علم ہوتے ہیں، کچھ طالب علم تو صوفی قسم کے ہوتے ہیں، اور کچھ طالب علم بڑے شرارتی ہوتے ہیں، اور کچھ طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو درمیانہ قسم کے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر وہ صوفی بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو صوفی والا مزاج بن جاتا ہے، اور شرارتی بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو شرارتی والا مزاج، یعنی معتدل قسم کے ہوتے ہیں۔ تو پڑھائی کے زمانے میں آپ کا کیا مزاج تھا؟ آپ کس قسم کے تھے؟ نہیں، ہمارا مزاج درمیانی تھا۔ جی کچھ ہمارے ساتھیوں میں سے صوفی مزاج بھی تھے، کوئی نٹکھٹ قسم کے بھی تھے، جی جی تو وہ ان کے ساتھ بھی شامل ہو جاتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ پڑھائی کے زمانے میں کچھ انسان کے اندر وہ تمام چیزیں شرارتیں رہتی ہیں،
جی طالب علمی کا زمانہ رہتا ہے. طالب علمی کا زمانہ ہوتا ہے، پھر پڑھنے کے بعد ایک ذمہ داری آتی ہے، پھر آدمی دیکھتا ہے اپنے آپ کو کہ ہمارے پیچھے ایک قوم ہے، اسے ہمیں سنبھالنا ہے. لیکن طالب علمی کے دور میں تو بہت سارے واقعات پیش آتے ہیں. وکیل صاحب اور جو تھے وہ نگراں تھے، دیکھ بھال پورے مدرسہ جامع علوم کی کرتے تھے. بہت سے واقعے پیش آئے، کون کون سے واقعے آپ کو بتائیں گے؟ ایک واقعہ اگر ہمارے ناظرین کو بتا دیں کوئی آپ. جب یہ پرانی بلڈنگ تھی، جی تو یہ پرانی بلڈنگ گرنے کے بعد میں اس میں لکڑی کی چھت وغیرہ پڑی ہوئی تھی. جی اس کو پورا گروانے کے بعد مولانا وکیل صاحب نے اس کی پوری تعمیر کرائی. اس میں ہمیں سر فہرست رکھتے تھے ٹھیکیدار اپنے سب ساتھیوں کو بلائیے اور یہ کام انجام دینا ہے. تو اس زمانے میں مولانا اس چیز پہ خاص دھیان دیتے تھے، اور اللہ نے انہیں نوازا بھی تھا تو ان کی بات نہیں کاٹتا تھا. کہ پوری بلڈنگ جو دیکھ رہے ہو جامع علوم میں اس وقت کی مولانا وکیل صاحب کی بنوائی جی. تعمیر جدید. تو مولانا پڑھائی کے زمانے میں آپ کا کس استاد سے سب سے زیادہ تعلق تھا؟ ہمارا تعلق مولانا مبین الحق صاحب، مفتی منظور صاحب جو اور مرحوم مولانا انوار صاحب. جی 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 مولانا مبین صاحب جو مولانا اسامہ صاحب کے والد. جی ہاں، جی ہاں. ماشاء اللہ. تو جب مولانا آپ کی فراغت ہوئی تو فراغت کے بعد آپ کا کیا مزاج بنا؟ آپ کا یہ مزاج بنا آپ نے یہ چاہا کہ کوئی بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا دین کی خدمت کرتے نہیں، فراغت کے بعد میں نے سوچا تھا کہ میں نے یہ جب علم حاصل کیا ہے ہیں؟ جی تو اس کے بعد دین کی خدمت ہی انجام دیں گے. تو اللہ رب العزت نے ویسا ہی انتظام کیا. سب سے پہلے مولانا اس زمانے میں یہ فون وغیرہ موبائل تو چلتے نہیں تھے. جی مولانا وکیل صاحب کا خط جاتا ہے کہ تمہیں ارئی بھیج رہے. جالون کا بھی اس میں تذکرہ نہیں تھا. تو میں سیدھے جامع علوم حاضر ہوا. اس وقت مفتی ضیاء اللہ جو اس وقت وہ بھوپال میں مفتی ہیں، وہ چھوٹے سے تھے. وہ ان کے ذریعے سے ان کے والد صاحب مرحوم ثناء اللہ بھائی، جی ان کے پاس بھیجا. وہ ہمیں لے کے پہلے مدرسہ روضۃ العلوم چمن گیا ہے. یہاں سے ہماری وہ تعلیم کا شروعات یوں پڑھنے کے لحاظ سے نہیں بلکہ خدمات کے اعتبار سے یہاں سے شروعات. تو جب آپ کی فراغت ہوئی تو آپ فوراً فراغت کے بعد یہاں تشریف لائے؟ 6 مہینے کے بعد. کس سن میں آپ کی فراغت ہوئی ہوگی؟ ہماری فراغت ہوئی تھی 87-88 میں ہوئی تقریباً. جی جی. تو آپ جب یہاں پر جالون میں تشریف لائے تو جالون کا کیا ماحول تھا؟ لوگ کیسے تھے؟ کچھ بتا سکتے ہیں آپ؟ ہاں، جالون کا ماحول اتنا زیادہ لوگ دیندار تو نہیں تھے، نہ اتنا زیادہ وہ تھے کہ وہ یہ ہمارے تبلیغ میں بھی اتنے زیادہ لوگ کثرت سے نہیں لگے ہوئے تھے. اور تنے تنہا ہم ہی ایک مولانا آئے تھے اس وقت، تو چاروں طرف ہم ہی چھائے ہوئے تھے. اس لیے کہ ایک مقرر کی حیثیت سے لوگ ہم ہی کو پہچانتے تھے. یعنی جب آپ جالون میں تشریف لائے ہاں اور کوئی دوسرا عالم موجود نہیں تھا؟ نہیں تھے، لیکن وہ عدم موجودگی میں تھے. تو جیسے ہم دیکھتے ہیں جو ارئی شہر ہے ہمارے قریب میں، وہاں پر 2 مدرسے بڑے بڑے موجود ہیں. تو کیا وہ اس وقت موجود تھے جب آپ یہاں پر جالون میں تشریف لائے؟ نہیں، اس وقت نہ تھا. اچھا جی ماشاء اللہ. اور مولانا ماشاء اللہ آپ قاضی ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ قاضی کہتے کس کو ہیں؟ قاضی کے لغوی معنی آتے ہیں فیصلہ کرنے والے. جی اب چونکہ شرعی فیصلہ کوئی آئے گا اور دونوں فریق تیار ہوں گے کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ جو فیصلہ کریں گے ہم دونوں مانیں گے، تو وہ تو کر دیا جاتا ہے. لیکن بہت سے ایسے ضدی قسم کے ہوتے ہیں کہ ہمیں ماننا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ دنیاوی عدالتوں کا سہارا لینے پڑتے. ورنہ قاضی کا باقاعدہ سند ہم لوگوں کا یہ 3 دن کا پروگرام مفتی منظور صاحب نے کیا تھا، اس کی سند بھی دی تھی ہم لوگوں کو. اس کے بعد کہا کہ بھئی اپنے وہاں شرعی عدالتیں لوگ اگر آتے ہوں، کیونکہ آج کل ماحول ویسا ہے تو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، کہ یا تو شریعت سے انہیں واقفیت نہیں، یا اللہ اور اس کے رسول کا اتنا خوف نہیں ہے. تو اس لیے بہت کم ناساز جی بالکل کالعدم مسئلے آتے ہیں لوگوں کے. اس لحاظ سے جن کا فیصلہ آتا نہیں، آپ بتائیے جو ہم دونوں فریق اگر تیار ہوتے ہیں تو فیصلہ شرعی کر دیا جائے. یعنی کہنے کا مطلب یہی ہے جو قاضی اس کو کہتے ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ کر دے. جی ہاں، جی جی جیسا کہ آپ نے سنا مولانا نے جو قاضی کی تعریف بتائی ہے، جو ہم لوگ سنتے ہیں کہ فلاں قاضی شہر ہیں، تو قاضی اس کو کہتے ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں
فیصلہ کر دے. جی ہاں، اور ہمارے عرف عام میں یہ مشہور ہو گیا، قاضی اسے کہتے ہیں جو نکاح پڑھانے والا. عوام یہی جانتی ہے قاضی اسے کہتے ہیں جو نکاح پڑھانے والا ہو. قاضی صاحب آ گئے، قاضی صاحب. لیکن قاضی کے حقیقی معنی سے واقفیت نہیں ہے، جو قرآن و حدیث کے ذریعے سے فیصلہ جو دیتا قرآن و ہے. حدیث کے ذریعے فیصلہ کرتے وہ اصل قاضی ہے. جی ہاں جی. تو مولانا جب سے آپ نے یہ جو قاضی بنے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک آپ کے پاس کوئی ایسا مسئلہ آیا کہ جب آپ نے وہ مسئلہ سنا ہو تو آپ بالکل جھنجھوڑ دیا ہو آپ کو اس مسئلے نے، اور آپ نے یہ سوچا ہو کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، مطلب لوگ ایسا بھی کر سکتے ہیں؟ ایسا کوئی مسئلہ آپ کے سامنے پیش آیا ابھی تک؟ آئے ہیں بہت اچھا شاذ و نادر ایسے مسائل آئے ہیں، تو میں نے کہا ان سے کہ اس کا تعلق آپ مفتی منظور صاحب سے قائم کریں. اچھا. جی. بڑے پیچیدہ مسئلے ہوں گے. پیچیدہ مسئلے تھے. تو مولانا آپ کو قاضی کب بنایا گیا اور کس کے ذریعے سے بنایا گیا؟ قاضی پہلے عوام کے ذریعے، پھر ہمارے انجمن اسلامیہ کی جو کمیٹی ہے جو وقف بورڈ میں درج ہے اس نے ہمیں قاضی بنایا. جی قاضی بنانے کے بعد اس لکھت طور پہ ہمیں دیا گیا، ایک کاپی ایس پی کو، ایک ڈی ایم صاحب کو، ایک وقف بورڈ لکھنؤ کو بھیجی گئی. جی. اس زمانے سے کب تک میں آپ قاضی بنے ہوں گے؟ یہ ہمارا سن تو ہمیں یاد نہیں ہے صحیح سے کہ کس سن میں ہمیں قاضی کے عہدے پر فائز کیا گیا، لیکن یہ تمام وہ لکھا پڑھی ہمارے پاس رکھتی ہے، ہم نے اس کو غور بھی نہیں کیا. جی تو سارے لوگوں کو معلوم بھی ہو گیا. جی جی. جی ہاں. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ قاضی ہیں ماشاءاللہ، تو جو قاضی کے پاس، جیسا ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، تو جو اسلامی جب دور چلتا تھا، اسلامی حکومت رہتی تھی، جی ہاں. جی ہاں. تو قاضی کے پاس ایک پاور رہتا تھا اس کے پاس، یعنی وہ جو چاہے کر سکتا تھا، ہاں. مطلب جائز کام کر سکتا تھا. جی ہاں. جی ہاں. تو کیا اس زمانے میں بھی قاضی کے پاس وہ پاور ہے، وہ طاقت ہے، وہ نہیں جو چاہے کر سکتا ہے؟ نہیں. تو اس زمانے میں کس کے ساتھ اس کی مثال دی جائے گی؟ کسی تھانے دار کے ساتھ یا کسی ڈی ایم کے ساتھ؟ اگر ہم قاضی کی مثال دیں تو اس زمانے میں کس کے ساتھ دے سکتے ہیں؟ قاضی اس زمانے میں کوئی مسائل مسلمانوں کے عام طور سے پیش آئے جی تو اس میں جو حکمران ہے ہمارے وہ قاضی کو بلاتے ہیں. بھائی اس مسئلے میں کیا ہے آپ کا؟ تو وہ اپنی بات کو حکومت وہ کے سامنے پوری قوم کا نمائندہ بن کے اپنی بات کو ان کے سامنے رکھتا ہے کہ اس میں حقیقت حال یہ ہے اور ایسے سے ایسا ہونا چاہیے. اس کو پورا سچویشن بتانے کے بعد میں اس مسئلے کا حل کی ترکیب بتاتے ہیں. بلایا قاضی جائے گا، قوم کو پوری نہیں بلایا جائے. ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آج کے اعتبار سے جو تھانے دار کے پاس ایک پاور رہتا ہے، ڈی ایم کے پاس ایک پاور رہتا ہے، سی ایم کے پاس ایک پاور رہتا ہے، تو قاضی کے جو پہلے زمانے کے اعتبار، نہیں وہ پاور اب کا ہے. نہیں کوئی وہ پاور نہیں. پہلے زمانے میں کیسا پاور رہتا تھا اس کے پاس؟ جس کو قاضی بنا دیا گیا وہ فیصلہ جو نافذ کر دیا ماننا پڑے گا. اچھا. جی ہاں. اس کے فیصلے کی خلاف ورزی نہیں کی؟ خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی تھی. لیکن اب اس کا کوئی اب بس برائے نام ہے. جی ہاں. جی. اچھا ماشاء اللہ. اور جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بھی ایک بات بتائی تھی کہ مولانا سلطان صاحب جامعی ماشاءاللہ یہ قاضی ہیں، اور ایک بات اور بتائی تھی کہ ماشاءاللہ جمعیت علماء ضلع جالون کے صدر بھی ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم مولانا سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ جمعیت کی تعریف کریں کہ جمعیت کہتے کس کو ہیں، جو اتنی بڑی تنظیم چل رہی ہے. جمعیت ایک سنگٹھن مانی ہے جی علماء کا، جو 1919 میں قائم کیا گیا تھا. اس میں مسلمانوں کو ملی سماجی اور تمام قسم کے مسائل جو پیش آتے ہیں ان کا حل کرنے کے لیے. اور صرف اتنا ہی نہیں، وہ تو جمعیت علماء کا نظریہ تو یہ رہتا ہے کہ ہم ہمارے اگر ملک میں کوئی نقصان ہوا ہے تو وہ ہندو مسلمان نہیں دیکھتی ہے، بلکہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے ملک کا نقصان ہوا، ہمارے وطن کا نقصان ہوا ہے. تو اس لیے وہ سارے لوگوں کا اگر کہیں پہ کوئی اجتماعی نقصان ہوتا ہے، اس میں ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے، جمعیت علماء کی یہ خاصیت ہے کہ وہ ہندو کو بھی مکان بنا کے دے گا. جی جی ہاں. صرف تو تمام یہ مسائل ایک دو نہیں ہے. جمعیت علماء کا مطلب یہ ہے اگر جمعیت علماء کا سنگٹھن نہ ملتا تو شاید یہ آزادی بھی ہمیں آسانی سے میسر نہ ہوتی. جی. یعنی جمعیت کوئی مذہبی تنظیم نہیں؟ نہیں، مذہبی تنظیم ہے، مذہبی تنظیم ہے، ایک سنگٹھن ہے. کوئی ہمارے قرآن و حدیث کے خلاف وولیا کرے گا یا کسی پر ناحق ظلم کرے گا تو اس کی آواز اٹھانے کے لیے سب سے مضبوط سنگٹھن اور سب سے مضبوط جمعیت جو ہے وہ جمعیت علماء ہند ہے.
اچھا جی ہاں. آپ ایک اور جمعیت علماء کے کارکردگی بے شمار ہے، ایک دو نہیں ہے. صرف ہندوستانی میں نہیں بلکہ اگر باہر ممالک میں بھی کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کو بھی وہ مدد کرنے کے لیے جاتے ہیں. اس میں ہمارے مولانا محمود مدنی صاحب ہے، مولانا ارشد صاحب ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ اسی جمعیت کے ہیں. اور مولانا ان کے آبا و اجداد کی قربانیاں تو کسی سے پوشیدہ نہیں. مولانا حسین احمد مدنی ہیں جنہوں نے کیسے کیسے کارہائے نمایاں انجام دیے اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی بات کو بلا کسی جھجک کے افسران کے سامنے رکھی اور اللہ نے کامیابی دی. جی. تو اسی کے تعلق سے ہمارے ناظرین کو آپ یہ بھی بتا دیں کہ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا رہتا ہے کہ جمعیت ایک سیاسی پارٹی ہے. نہیں سالیات آپ کا کیا کہنا ہے؟ نہیں سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں. جی ماشاءاللہ آپ جمعیت علماء ضلع جالون کے صدر ہیں. تو یہ آپ کو صدارت کا عہدہ کب ملا آپ کو؟ یہ تقریباً 2000 سن 2000 کے قریب. جی جی. جی ہاں. تو کس کے ذریعے سے آپ کو یہ عہدہ ملا؟ یہ مولانا اسامہ صاحب کے ذریعے سے. جی مولانا اسامہ صاحب کے ذریعے، مطلب لوگوں کے مشورے کے ذریعے آپ؟ نہیں مشورے کے ذریعے سے. اچھا. تو مولانا جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جو جمعیت کا جو کام ہے لوگوں کی مدد کرنا، جی ہاں. لوگوں کی خیر خواہی کرنا، جی ہاں. آپ ماشاءاللہ صدر ہیں جمعیت کے. جی ہاں. تو یہ سمجھ لیجیے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے لوگوں کی مدد کرنے کی. جی ہاں. تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ نے کیا کام کیے لوگوں کے لیے جمعیت کے پلیٹ فارم سے؟ جمعیت کے پلیٹ فارم سے بہت سارے کام ہوئے. ابھی لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہم لوگوں نے کتیں بھی تقسیم کی. جو لوگ بیمار یا پریشان ہوتے تھے تو ڈی ایم صاحب کے ذریعے سے ہم لوگوں کو پرمیشن بھی لینے گئے تھے کہ آپ نکل سکتے ہیں، کسی کی پریشانی میں شامل ہو سکتے ہیں. وہ ہم لوگوں کو وہ پورا چارج دیا تھا کہ آپ لوگ تمہیں کوئی نہیں چھیڑے گا، آپ جا سکتے ہیں. دوسرے کئی معاملے تو ایسے آئے کہ یہاں باہر کے آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ ختم ہوتا ہے، پھر وہ جمعیت کے ساتھی ہم سے رابطہ قائم کرتے ہیں کہ بھائی ان کا پوسٹ مارٹم وغیرہ اور ساری چیزیں. تو اس میں بھی ہم لوگوں نے کافی حصہ لیا کہ ان کا پوسٹ مارٹم کرایا، گاڑی سے وہ رہی بھجوایا. جب تک ان کے گارڈین آ نہیں گئے اس وقت تک ہم لوگ وہیں موجود رہے، پھر ان کے ڈیڈ باڈی جو تھی ان کے حوالے کرتے. بہت سارے کام جو بھی جمعیت کے لائن سے کام جو ہوں گے وہ ہم لوگ انجام اور آئے دن کچھ نہ کچھ بانٹتے رہتے ہیں، تقسیم کرتے رہتے ہیں. جمعیت کے پلیٹ فارم سے ہم لوگوں کا ایک یہاں پہ سنگٹھن ہے، اس کے سیکریٹری ہیں مولانا اویس احمد. جی جی ہاں. جیسا کہ آپ نے سنا ابھی مولانا نے بتایا کہ ماشاءاللہ لوگوں کی مدد بھی کی ہے مولانا نے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف صدارت لے لی ہے مولانا نے، کام نہیں کرتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ مولانا سے جیسا کہ ابھی آپ نے تو دنیا ہے، دیکھیے آپ کتنا اچھا بھی کام کریں گے تو یہ دنیا نہیں چھوڑے گی. یہ تو انسانوں کی ایک فطرت ہے. وہ آپ کتنے بڑے ولی اللہ اور بزرگ بھی بن جائیں تو جب یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑے تو ہمیں کیا چھوڑیں گے؟ ہم کس کی مولی ہے بھائی صاحب؟ دنیا نہیں چھوڑتی کسی کو. ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ مطلب شاید آپ کی نصیحت ان کو سمجھ میں آ جائے. اب وہ نصیحت تو برابر ہوتی ہے علماء کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے، تحریروں کے ذریعے، لیکن پھر وہی کہا جاتا کہ وہ وفا کرتے رہے، وہ جفا کرتے رہے، ہم وفا کرتے رہے، اپنا اپنا فرض تھا دونوں ادا کرتے رہے. جی ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کہی ہے آپ نے. تو معزز ناظرین، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ مولانا نے بتایا ہے کہ مولانا نے کام بھی کیا ہے. جو اگر مولانا جمعیت علماء ضلع جالون کے صدر ہیں تو صرف وہ برائے نام صدر نہیں ہے بلکہ کام کے لیے صدر ہیں. اور مولانا جو جمعیت کی جو تنظیم ہے، کیا علم اس میں صرف علماء ہی کام کرتے ہیں یا عوام بھی کام کر سکتی ہے اس میں؟ نہیں، عوام بھی کر سکتی. اچھا جی ہاں. مولانا، اور آپ جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا تھا کہ آپ قاضی ہیں، تو جو آپ فیصلے کرتے ہیں شریعت کے مطابق، اس کے لیے کوئی آپ کا آفس وغیرہ ہے یا گھر ہی میں آپ فیصلے کرتے ہیں؟ نہیں گھر ہی پہ بیٹھتے ہیں. اچھا جی ہاں. ماشاءاللہ. اور میں بچپن سے یہ دیکھتا آ رہا ہوں کہ ضلع جالون میں جتنے بھی جلسے ہوتے ہیں جی ہاں. اکثر میں آپ کا نام نظامت میں آتا ہے. یعنی یہ سمجھ لیجیے اگر ضلع جالون کے اندر 100 جلسے ہو رہے ہیں تو 100 میں سے 90 جلسوں میں آپ کا نام نظامت میں آئے گا. ماشاءاللہ بڑی اچھی نظامت کرتے ہیں آپ. سوتے ہوئے مجمع کو جگا دیتے ہیں، بیدار کر دیتے ہیں. تو جو آپ نے نظامت میں مہارت حاصل کی ہے، جو آپ نے نظامت کا فن حاصل کیا ہے، تو پڑھائی کے بعد آپ نے یہ فن حاصل کیا ہے یا پڑھائی کے زمانے ہی سے آپ کا؟ میرے کے زمانے سے ہی شوق تھا. جی جی ہاں. وہ تو جامع مسجد
پٹکا پوری میں ہمارے پروگرام ہونے لگے تھے. اچھا ہاں جی ہاں. اچھا. تو مطلب جو پڑھائی میں انجمن ہوتا ہے تو آپ ہاں اس میں جو جمعرات کے دن وہ رہتا تھا. بس ایک مرتبہ صرف زندگی میں معذرت کرنی پڑی کہ اگلی جمعرات کو انشاءاللہ تیاری کر کے آئیں گے. پھر ہم نے تیاری میں کوئی کمی نہیں کی پھر تو. اور پھر یہ خدا داد صلاحیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جسے بھی قوت بیانی کا ملکہ عطا فرما دے, اس خدا داد صلاحیت ہوتی ہے. ہر آدمی ہم سے بڑے بڑے قابل, ہم سے کافی قابل ہمارے ساتھی, لیکن بول نہیں پاتے, مجمع پہ نہیں بول پاتے. یہ تو اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے. تو ایک آپ سے درخواست تھی کہ بہت سے طالب علم ہوتے ہیں جی کہ جب انجمن میں ان کو بلایا جاتا ہے تو وہ مطلب بہانہ بنا دیتے ہیں کہ اگلے ہفتے کریں گے, پھر اگلے ہفتے بلایا جاتا ہے. حالانکہ طالب علموں کی یہاں پر بات نہیں چل رہی. آپ نے بتایا کہ مطلب پڑھائی کے زمانے ہی سے آپ کی عادت تھی, تو اسی تعلق سے میرے ذہن میں یہ آ گیا. تو آپ طالب علموں کو کچھ نصیحت کرنا چاہیں گے اس تعلق سے کہ وہ بیان کریں یا نظامت کریں اس تعلق سے؟ نہیں, اصل چیز ہے تعلیم حاصل کرنا. جی تعلیم حاصل کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ صاحب ہمیں کوئی کرسی یا عہدہ ہی ملے, بلکہ تعلیم انسان کو وہ بڑا ایک بارونق بنا دیتی ہے. وہ علم کسی بھی دنیاوی آج علم لوگ ہیں, یہ تو خیر ہنر ہے, لیکن علم اصل میں وہ اسی کو کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی شناخت کرا دے. صحیح معنوں میں علم وہ ہے. ورنہ اور علم ہونے کے بعد, علم آنے کے بعد پھر کسی قسم کا بہت سارے لوگوں میں اندر مال آنے کے بعد, اولاد ہونے کے بعد, علم آنے کے بعد تقویٰ, ایک غرور کی کیفیت جو پیدا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. اس لیے کہ تکبر جو ہے وہ علم کا بھی ہوتا ہے, مال کا بھی ہوتا ہے, حسن کا بھی ہوتا ہے, طاقت کا بھی ہوتا ہے, عہدے کا بھی ہوتا ہے. تو یہ علم جب حاصل کریں تو اس میں عاجزی, انکساری, دوسرے کے ساتھ اخلاق, محبت. ورنہ وہی کہ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے اور علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے. علم اللہ جسے دے تو عمل بھی دے, ورنہ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو شیطان بنا دیتا ہے. جی ماشاء اللہ. یہ مولانا کی نظامت ہی کا اثر ہے جو ماشاءاللہ اتنی اچھی شعر و شاعری کر رہے ہیں. اور مولانا ایک بات سننے میں آئی تھی مجھے کہ آپ کا کسی سے مناظرہ ہوا تھا. مناظرہ تھا, وہ بلایا گیا تھا. مجھے تو خیر نہیں معلوم تھا کہ مناظرہ, تو وہاں پر مفتی انفاس الحسن وغیرہ آئے ہوئے تھے. دھنورا گاؤں ہے, وہاں پہ بات چیت ہوئی. بات چیت ہونے کے بعد پھر یہ طے ہوا کہ اگلی تاریخ کہاں طے کی جائے, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, اگلی تاریخ طے کر لیجئے. اگلی تاریخ طے ہوئی, لیکن اس کا پرمیشن پھر حکومت نے دیا نہیں. ہاں پرمیشن نے, وہ اونچے لیول پہ بات پہنچ گئی تھی, تو پھر وہ ہمارے افسران نے اس کو پرمیشن نہیں دیا کہ یار گاگر جانتے ہیں, تمہارے عرس جانتے ہیں, قوالی جانتے ہیں, تقریر جانتے ہیں, لیکن یہ یار مناظرہ کیا چیز ہے. اس پہ انہوں نے بات کو پکڑ لیا تھا. نے کہا اس میں بحث مباحثہ ہوتا ہے, سوال جواب ہوتے. بولے غصہ بھی آتا ہوگا. ہاں بھائی غصہ بھی آتا ہے اس میں. بولے کتنا مجمع ہو جائے گا. تو ہمارے ایک ساتھی تھے, انہوں نے کہا تقریباً 1 لاکھ تو ہماری جانکاری میں ہے, باقی بولے بھائی اس کی اجازت نہیں ملے گی. یعنی پھر وہ آگے معاملہ بڑھ ہی نہیں پایا. اگر پرشاسن اجازت دے دیتا تو ماشاءاللہ بہت بڑا مناظرہ ہوتا تھا. ہاں وہ تو پھر کافی علماء آتے اس میں. جی جی اور آپ جو ارئی میں وکاس بھون ہے وہاں پر جاتے ہیں جب کوئی میٹنگ ہوتی ہے, ہاں, تو کس حیثیت سے جاتے ہیں آپ وہاں پر, کس عہدے کی وجہ سے آپ کو وہاں پر؟ دونوں عہدے کی وجہ سے جاتے ہیں, کون سے؟ قاضی کے اور جمعیت علماء کے صدر ہونے کی حیثیت سے. جی ہاں ماشاء اللہ. تو مولانا جو ابھی ہم نے پوڈ کاسٹ کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے, آپ کی ویڈیو بنا رہے ہیں, اس سے پہلے بھی مفتی عبدالخالق صاحب قاسمی کی بھی بنائی. جی جی. تو اس تعلق سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے, یہ پوڈ کاسٹ ویڈیو جو ہم بنا رہے ہیں؟ جی نہیں بہت اچھے ہے. اس کے ذریعے سے آپ جو اپنے چینل سے کام کر رہے ہیں جی ماشاءاللہ بہت اچھی, اور خاص طور سے علماء ہی سے ملتے ہیں, تو اس بات کی بہت خوشی ہوئی ہے. اب چونکہ ہم لوگ تو بیٹھے ہوئے ہیں اطمینان سے, علماء سے ان کے اندر کا سارا نظریہ بھی مل جاتا ہے, آپ کس حیثیت سے کیسے کام کر رہے ہیں, کیا ہے کام کرنے کی طریقہ. تو ہم آپ کے اس چینل سے بہت ہی مطمئن ہیں, خوش ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے, اور علماء ہی سے آپ ملتے رہیے, کیونکہ علماء سے تعلق رکھنا ہی اصل ہے. جی کچھ نصیحت کرنا چاہیں گے مجھے؟ نہیں بس ٹھیک, شکریہ. ہاں
مولانا ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ.